الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. نو محرم الحرام 1443 ہجری، 18 اگست 2021، آج ہم اور آپ جامع مسجد صدیقیہ میں دین کے حوالے سے جمع ہیں۔ ایک طویل عرصے سے امت شرق و غرب میں، عرب و عجم میں ظلم و استبداد کا شکار تھی۔ کفر نے ہر طرف سے یلغار کی ہوئی تھی، اور 1924 میں پوری دنیا کے کفر نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو نہ تو متحد ہونے دینا ہے اور نہ ہی اسلام کی حکومت دنیا کے کسی خطے میں چھوڑنی ہے۔ یہ اتفاق ہوا۔ تو اسلام کی حاکمیت، اسلام کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیا گیا۔ قومیت کے نام پر، وطنیت کے نام پر، ملکوں کے نام پر، زبانوں کے نام پر، فرقوں کے نام پر مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم در تقسیم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد سے اسلام کی حکومتی قوانین اور حاکمیت کے احکام کتابوں تک محدود ہو گئے۔ اہل مدارس کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ان قوانین کو گزشتہ امتوں کی طرح صفحہ ہستی سے مٹنے نہیں دیا، انہیں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ کتابوں کے اوراق پر وہ قوانین، وہ احکام زندہ رہے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ ان قوانین کی برکت سے، ان احکام کی تعلیم اور تعلم کی برکت سے قائم تھا۔ مدارس کی چار دیواری نے
اسلام کے ان احکام کو زندہ رکھنے کی کامیاب جدوجہد کی گئی، اور اس کا نقطۂ آغاز دارالعلوم دیوبند ہے۔ اور اس کے بعد بر صغیر میں، پاک و ہند میں اللہ نے مدارس کا جال بچھا دیا، اور وہ قوانین زندہ ہے، وہ احکام زندہ ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اسلام کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے جہاد کا علم بلند کیا۔ دہلی سے اور رائے بریلی سے سید احمد شہید رحمہ اللہ اٹھے، اور بالآخر صوبہ سرحد کے مختلف علاقوں پر اللہ کا دین نافذ کرتے ہوئے، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے بالاکوٹ کے مقام پر انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ امیر المؤمنین سید احمد شہید اور بطل جلیل شاہ اسماعیل شہید وہاں شہید ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ وہ چنگاری، جہاد کا وہ شعلہ وقتی طور پر تو بجھ گیا، لیکن رب کریم نے امت مسلمہ کی حالت پر رحم کرتے ہوئے سرزمین افغانستان کو یہ اعزاز بخشا کہ وہاں اللہ نے ایک بہت بڑے کفر کو بھیج دیا، کیونکہ اس کفر نے 15 مسلمان ممالک ہڑپ کر لیے تھے۔ ان کی آزادی کی خاطر تکوینی طور پر آسمانوں میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان خطوں کے ان مسلمانوں کو جو امام بخاری کی اولاد ہیں، جو امام ترمذی کی اولاد ہیں، جو علامہ مرغینانی کی اولاد ہیں، جو علماء ماوراء النہر کی اولاد ہیں، جو حنفی فقہ کے مایہ ناز فقہا کی اولاد ہیں، جو محدثین کی اولاد ہیں، ان کو اب مزید دہریت اور الحاد اور کمیونسٹ کے سائے میں نہیں رکھنا۔ بہت مظالم برداشت کر لیے۔ اس سرخ ریچھ کے میں نے ایک مجاہد کا واقعہ پڑھا، مہاجر تھا، ایک مہاجر کا واقعہ پڑھا، اس نے اپنی پوری داستان لکھی، اور ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ جب اس نے پورا بخارا کا رہنے والا تھا، امام بخاری کے بخارا کا، اس نے لکھا کہ جب روسی انقلاب آیا، کمیونسٹ اور دہری آئے، ہمارے علاقے میں پہنچے، اعلان کیا مسجد سے کہ علاقے کی تمام خواتین مسجد میں جمع ہو جائیں، انہیں وظیفہ دیا جائے گا، اور اگر کوئی نہیں آیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ مجبوراً تمام خواتین کو اس مسجد میں آنا پڑا۔ جمع کرنے کے بعد اس شخص نے لکھا کہ ایک کمیونسٹ کھڑا ہوا، جو کمیونسٹ حکومت کا کوئی بڑا افسر تھا، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد
اے عورتوں یہ سن لو کہ اب اس ملک سے برقع رخصت ہو جائے گا، لہذا اپنے برقعے اکٹھے کر لو۔ سب سے برقعے اتارے گئے، چادریں اتار لی گئی، اور مسجد کے صحن میں انہیں جمع کر کے انہیں آگ لگا دی گئی۔ کہا میری والدہ خود تھی، وہ گھر آ کے رونے لگی، آدھی رات کو اٹھ کر مجھے جگایا اور کہا بیٹے میں تو مرنے کے قریب ہوں، سفر نہیں کر سکتی، لہذا یہ کچھ پیسے ہیں جو میں نے اکٹھے کیے ہیں، یہ پیسے لو اور اس ملک سے نکل جاؤ تاکہ اپنا ایمان بچا لو۔ اس شخص نے لکھا کہ میں روانہ ہوا چھپتے چھپاتے راستے میں روسی درندوں سے، تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ جاؤں۔ ہر جس گاؤں سے بھی گزرتا وہاں کے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر میں اپنے آنسو پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ کہا ایک جگہ میں نے رات آئی، درخت پر چڑھا، رات گزاری، صبح میں نے ایک منظر دیکھا، قریب میں ایک میدان تھا، میں نے دیکھا کہ سینکڑوں ٹینک آ گئے اور ان ٹینکوں نے اس میدان کا گھیراؤ کر لیا۔ کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ یہ ٹینک کیوں آئے ہیں۔ ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ ٹرک آئے، ان ٹرکوں سے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، جنہیں زنجیروں میں باندھا گیا تھا، اتارا گیا، اس میدان میں انہیں لایا کیا۔ میں نے دیکھا تو بہت سارے لوگوں کو میں نے پہچان لیا، کوئی کس مسجد کا امام تھا، کوئی کس مسجد کا امام تھا۔ تو کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے امام صاحب بھی وہاں تھے، ان کو بھی زنجیروں میں پکڑ کر اس میدان میں لایا گیا۔ پھر ان علماء کو، ان قیدی علماء کو، ان بوڑھوں کو، ان بزرگوں کو ہاتھوں میں جینتریاں دی گئی اور ہر ایک کو کہا گیا کہ یہاں تم نے گھڑا کھودنا ہے۔ وہ پہلے سے ان پر اتنا تشدد ہو چکا تھا کہ زخموں سے چور تھے، لیکن مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے گھڑے کھودنے شروع کر دیے۔ بوڑھے ہاتھوں سے وہ گھڑے کھود رہے ہیں، کھودتے کھودتے جب وہ گھڑے کافی گہرے ہو گئے، وہ شخص کہتا ہے میں درخت سے وہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں اور رو رہا ہوں کہ یہ کیا کریں گے ان کے ساتھ، یہ کیا قصہ ہے۔ بالآخر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ان فوجیوں نے، روسی فوجیوں نے انہیں حکم دیا ان گھڑوں میں لیٹ جاؤ، ان گھڑوں میں لیٹ جاؤ۔ سب لیٹ گئے، زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ جس نے ہچکچاہٹ کی اسے دھکا دے کر زبردستی گرا دیا گیا، اور اس کے بعد انہیں گولیاں ماری گئی، زخمی کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، ان کے جسم پر اس طرح سے گولیاں ماری کہ وہ صرف زخمی ہو جائیں، اور اس کے بعد اس سے زیادہ اندھوناک منظر کہ پھر چونا لایا گیا اور ان زخمی قیدی علماء پر جو ان گھڑوں میں تھے ان کے اوپر چونا ڈال کر انہیں دفن کر دیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کر دہل گیا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔
اور اس کے بعد جب وہ ٹینک چلے گئے تو میں پھر اترا اور سفر کرتے 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 بڑی مشکلوں سے اس زمانے میں افغانستان اور پھر لاہور پہنچا، اور یہیں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ میری والدہ کے ساتھ کیا ہوا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان وہاں کے مسلمانوں پر ڈالا، یہ مظالم قرآن عظیم پر پابندی لگا دی گئی، بالآخر افغانستان کی سرزمین کو اللہ نے اعزاز بخشا، اور اس ریچھ کو اللہ نے مجبور کیا کسی طرح اپنی تکوینی فیصلے کے تحت وہ افغانستان آیا، اور جس طرح اس نے اسلام کو اپنے علاقے میں دفن کرنے کی کوشش کی تھی، افغانستان کی سرزمین پر وہ خود دفن ہوا، اور آج اس کا نام و نشان موجود ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا فرعون طاغوت اکبر آیا، اکیلے نہیں آیا، اپنے ساتھ 50 کفری ممالک اور 50 غیر کفری ملکوں کو، بلکہ اقوام متحدہ کے تحت تمام ملکوں کو لے کر، ان ملکوں کی فوجوں کو لے کر افغانستان آیا۔ اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے ہوتے ہیں۔ اس وقت مسلمان مایوسی کا شکار تھے، غزوہ احزاب کی طرح قرآن عظیم میں ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے فرمایا اے جماعت صحابہ اللہ کی نعمت کو یاد کر لو، اذ جاءتکم جنود، تم پر مختلف قبائل عرب نے اتحاد کر کے مدینہ پر چڑھائی کی، حالت کیا ہوئی؟ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، صحابہ کرام کو ان پر زلزلہ برپا کر دیا گیا، ان پر آزمائش ڈال دی گئی، اور ایسی آزمائش قرآن کہتا ہے کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگ گئے اللہ کے متعلق، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ کفار کا یہ اتحاد آخری اتحاد ہے، اس کے بعد قیامت تک کسی کافر قوت کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کر سکے، یہ آخری اتحاد ہے۔ اور اللہ کے نبی نے غزوہ احزاب میں اعلان کر دیا، جب مشرکین بھاگ گئے اللہ کی قوت اور اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے، تو اللہ کے نبی نے ایک پیشن گوئی کی اور ایک اعلان کیا، فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، آج کے بعد ان کافروں پر ہم حملہ آور ہوں گے، ان کو جرأت نہیں ہوگی کہ یہ ہم پر حملہ کر سکے۔ اور وہی ہوا، وہ آخری اتحاد تھا کفار کا۔ سرزمین افغانستان پر جب یہ 50 ملک آ گئے تو چند ایسے نوجوان جن کے لباس کٹے اور پھٹے تھے، جن کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں تھی، جن کے پاس کھانے کے لیے سوکھی روٹیاں بھی نہیں ہوتی تھی، وہ اٹھے اور میدان میں ڈٹ گئے۔ ہم یہاں گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس طرح اس طاغوت اور فرعون کا مقابلہ کریں گے۔ ہم انہیں بے وقوف سمجھتے تھے، ہم انہیں احمق سمجھتے تھے، ہم انہیں جاہل سمجھتے تھے، ہم طنز کرتے تھے، اللہ کو تو ساتھ لیا نہیں، چلے ہیں جہاد کرنے، اللہ کو تو ساتھ لیا نہیں، چلے ہیں جہاد کرنے۔ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ روز اول سے اللہ ان کے ساتھ تھا،
روز اول سے۔ یہ تو اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، انہیں تربیت دیتا ہے، انہیں ٹریننگ دیتا ہے۔ بمباریاں ہوئی، مسلمان شہید ہوئے، بمباریاں ہوئی، گھر تباہ ہوئے۔ قرآن کہتا ہے إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، جب غزوہ میں، جب جہاد میں، جب میرے راستے میں تمہیں پے در پے نقصانات اٹھانا پڑیں، تمہیں زخم کھانے پڑیں، تمہیں شہادتیں دینی پڑیں، تمہیں گھر چھوڑنے پڑیں، تمہیں تمہاری بستیاں تباہ و برباد کی جائیں، تو یاد رکھو میں اللہ عرش سے دیکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اور یاد رکھو اس میں میری حکمتیں ہوتی ہیں۔ میں اہل ایمان کو اور اہل نفاق کو الگ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ایمانوں کو جانچنا چاہتا ہوں، میں تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جنت میں خصوصی علاقے بنائے ہیں، میں نے جنت میں اسپیشل ایریاز بنائے ہیں، وہاں کوئی ایرے غیرے نتھو خیرے نہیں جا سکتا، وہاں خاص میرے محبوب بندے جو مجھ پر جان چھڑکنے والے ہوں، میرے دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہوں، صرف انہی کو جانے کا حق ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، میں تمہیں شہید کرنا چاہتا ہوں، میں تم میں سے شہیدوں کو، شہیدوں کی ایک جماعت، ایک بڑی جماعت کو جنت کے ان اسپیشل ایریاز پہ بسانا چاہتا ہوں کہ جہاں عام لوگ نہیں جا سکتے، جہاں عام لوگ نہیں جا سکتے، جہاں عام لوگ نہیں بس سکتے، وہ اسپیشل ایریاز ہیں۔ تو رب العالمین نے حکمتیں بیان کی ہیں ان آیات مبارکہ میں، وقت نہیں ہے کہ میں ان حکمتوں کو تفصیل سے بیان کروں۔ بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے تسلی تھی، ہمارے دل یہاں لرزتے تھے، لیکن سلام ہے ان مجاہدین کو، ان غازیوں کو کہ جو اس وقت بھی فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، ایک لمحہ کے لیے کمزور نہیں ہوئے، ایک لمحہ کے لیے میدان نہیں چھوڑا، ایک لمحہ کے لیے بزدلی اختیار نہیں کی۔ قرآن کی اصطلاح میں فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ کو ایسے ہی ڈٹ جانے والے لوگ پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تعداد کی بنیاد پر نہیں، ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں، مسلمان کفر کے مقابلے میں جب میدان میں اترتا ہے تو ایمان کے بلبوتے پر اترتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام کے طالبان میں سے ایک طالب تھے، اصحاب صفہ کے طالب تھے، صفہ کے طالب علم تھے، نبی علیہ السلام کے لیے ہر وقت وہاں مسجد نبوی کے صفہ مدرسہ اور جامعہ میں آپ کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے آپ کی شاگردی میں طالبان ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں غزوہ موتا میں شریک ہوا۔ غزوہ موتا عیسائیت سے پہلی ٹکر تھی، رومیوں سے پہلی ٹکر تھی، مسلمانوں کی پہلا جہاد تھا مسلمانوں کا ان سے۔ فرماتے ہیں جب کافر آئے میدان میں، ہمارے مقابلے میں ہماری تعداد تھوڑی سی، ان کی تعداد کہیں زیادہ، سر ہی سر نظر آ رہے تھے، ہتھیار ہی ہتھیار نظر آ رہے تھے، گھوڑے ہی گھوڑے نظر آ رہے تھے، سفید ریشمی کپڑے، قیمتی کپڑے ان کے جسموں پر سجے ہوئے تھے، اور فرماتے ہیں
کہ سونے کی چمک نے آنکھوں کو چندھیا دیا تھا، خیرہ کر دیا تھا. بے شمار دولت، بے شمار ہتھیار، بے شمار فوج. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے دشمن کی کثرت کو دیکھا، میں نے ان کے ہتھیاروں کی کثرت کو دیکھا، میں پریشان ہو گیا. سوچنے لگا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے، اور دولت تو ہے ہی نہیں، سامان بھی کم ہے، کچھ نہیں ہے، پیدل ہیں. ہم کیسے لڑیں گے؟ ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ حضرت ابو ہریرہ ان دنوں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ٹریننگ جاری تھی، ابھی تربیت جاری تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پریشان تھا. ایک صحابی ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثابت نے حضرت ابو ہریرہ کے چہرے پر پریشانی دیکھی، پوچھا ابو ہریرہ پریشان کیوں ہو؟ کہا ثابت دیکھ نہیں رہے سامنے دشمن کی کثرت، دشمن کی طاقت، دشمن کے ہتھیار، دشمن کے سامان، دشمن کی دولت. پریشان اس لیے ہوں کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ تعداد تھوڑی ہے، ہتھیار نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، ہم کیسے ان سے ٹکر لیں گے؟ حضرت ثابت نے فرمایا ابو ہریرہ یاد رکھ شاید تو ہمارے ساتھ بدر میں نہیں تھا، کیونکہ ابو ہریرہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. تو حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا، اگر تو بدر میں ہوتا تو آج تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہوتی، تجھے پتہ چل چکا ہوتا کہ ہم مسلمان تعداد کی بنیاد پر نہیں، ہتھیار کی بنیاد پر نہیں، قلت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑتے، ہم اللہ کے بھروسے پر اور ایمان کی طاقت پر لڑتے ہیں. اس لیے ابو ہریرہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا ساز و سامان، یہ ساری دولت، یہ ساری سواریاں، یہ سارے ہتھیار منٹوں سیکنڈوں میں اللہ کے حکم سے تو اپنی آنکھوں سے انہیں بے اثر ہوتے ہوئے دیکھ لے گا. تو دیکھ لے گا یہ کیسے شکست کھاتے ہیں. اور وہی ہوا. غزوہ موتا میں کفار حملہ آور ہوئے، عیسائی حملہ آور ہوئے، اور ایسی بری شکست کھائی کہ ان کو بھاگتے ہی بن پڑی، بھاگنے کے سوا چارہ نہیں تھا، مدینہ کی طرف رخ کرنے کی ہمت نہ ہوئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 20 سال کی جنگ نے صحابہ کرام کی اس موقف کی ایک مرتبہ پھر دنیا پر سچائی روشن کر دی کہ مسلمان ایٹم بم کی بنیاد پر نہیں لڑتا، مسلمان ہتھیار کی بنیاد پر نہیں لڑتا، مسلمان لڑتا ہے تو ایمان کے بلبوتے پر، رب کے اوپر توکل کرتے ہوئے، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے وہ کفر کو شکست دیتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ خبردار کبھی قلت اور کثرت کو نہ دیکھنا، کبھی ہتھیاروں کی کمی اور زیادتی کو نہ دیکھنا، بس انتم الاعلون، غلبہ تمہارا ہے، فتح تمہاری ہے. شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر یاد رکھو دنیا کی کوئی قوت طاقت تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، کوئی قوت نہیں ٹھہر سکتی. الحمدللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. ایک عجیب واقعہ، اس وقت روم
اس دور میں سپر پاور تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے دور میں روم اپنے آپ کو آدھی دنیا کا حکمران کہتا تھا. اس کا بادشاہ ہرقل یا ہرکولیس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھا. یہی ہرقل ایک دفعہ بنو قشیرہ کے ایک صاحب کہتے ہیں، قشیری کہتے ہیں کہ یہ ہرکولیس ترکی کے شہر قسطنطنیہ کے دورے پر آیا. قسطنطنیہ جسے آج کل استنبول کہتے ہیں، مشہور شہر ہے ترکی کا. اتفاق سے جب وہ بادشاہ وہاں پہنچا تو ایک شخص کافر تھا، مسلمانوں نے اسے قید کیا ہوا تھا، صحابہ نے اسے گرفتار کیا تھا. وہ شخص کچھ عرصہ کے بعد چھوٹ گیا، آزاد ہو گیا، قسطنطنیہ پہنچا. جن دنوں ہرکولیس یا ہرقل قسطنطنیہ آیا ہوا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا. اسے رپورٹ دی کہ مجھے مسلمانوں نے گرفتار کیا تھا، مجھے انہوں نے پکڑا تھا، میں ان کی قید میں رہا. تو ہرقل نے کہا اس قیدی سے کہ مجھے تو مسلمانوں کے حالات تفصیل سے بتا. یہ مسلمان یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں. اس نے کہا رہبان باللیل وفرسان بالنہار. پہلی صفت تو یہ ہے کہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، سارا دن گھوڑوں کی پیٹھوں پر گزارتے ہیں، شاہ سوار رہتے ہیں. دوسری صفت اس نے کہا کہ جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں ملاقات کے لیے تو ان کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ سلام کا رواج ان میں بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. تیسری صفت اس قیدی نے کہا کہ باوجود طاقت ملنے کے، باوجود قوت حاصل کرنے کے، اپنے کنٹرول والے علاقوں میں ذرا بھی بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں کرتے. حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان کہ اس سے بد اخلاقی کریں، اس سے بدتمیزی کریں، مسلمان تو مسلمان، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ذمہ کافر جو ان کے علاقے میں رہتا ہو، اگر اس کا ہوٹل ہے، اگر اس کے کھانے کی دکان ہے، مجال ہے کہ یہ مسلمان کسی سے زبردستی کھانا چھین لے، اگر ان کو بھوک لگی ہے، ضرورت ہے کھانے کی، جب تک پوری پوری قیمت ادا نہ کر لیں اس وقت تک کسی کی چیز کو دیکھتے بھی نہیں. ایسے امانت دار، ایسے دیانت دار ہیں. پھر وہ قیدی کہتا ہے میں نے ان میں ایک اور صفت دیکھی ہے، جب کافروں سے جنگ کے میدان میں ان کا سامنا ہوتا ہے، صحابہ کرام کے حالات بیان کر رہا ہے، ان کا سامنا ہوتا ہے اور کسی کافر کے ہاتھ میں کوئی مسلمان اس کے مقابلے پر آ جائے تو مجال نہیں کہ وہ کافر زندہ چلا جائے، جب تک اس کی گردن نہ اڑا دیں، اسے جہنم نہ رسید کر دیں، اس وقت تک ان کے قدم مجال ہے کہ ذرا بھی لڑکھڑا.
ایسے ثابت قدم رہتے ہیں، کوئی کافر، کوئی اللہ کا دشمن ان کی تلوار سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ یہ اوصاف بیان کی۔ ہرکولیس سوچتا رہا، سوچنے کے بعد اس نے کہا اس شخص سے کہ تو نے جو اوصاف بیان کیے ہیں، اگر واقعی تو نے سچ کہا ان کے بارے میں، تو عن قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اس وقت میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے وہ اس زمین کو فتح کر کے چھوڑیں گے۔ عن قریب اس زمین کے مالک یہی ملنگ اور مست لوگ ہوں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے۔ یہ ہے اہل ایمان کی حالت، ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے آج افغانستان میں اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ کاش امریکہ کے آگے ہم ہی مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان ان کے آگے ان کی آڑ نہ بنتے تو یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا، مسلمانوں میں سے غدار پیدا نہ ہوتے، تو جہاں 20 سال لگنے تھے انشاءاللہ یہ فیصلہ 5 سالوں میں ہو جانا تھا۔ لیکن ہم مسلمان کیا کریں، اپنوں کے ہاتھوں مار کھا جاتے ہیں، اور وہ امریکی اور وہ نیٹو کی افواج 20 سال گزار گئی ہمارے اپنے مسلمان نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے۔ آج وہی امریکہ ان کو کس طرح ذلیل و خوار کر کے چھوڑ کر جا رہا ہے، دنیا ان کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر اگر تم کافروں پر بھروسہ کرو گے تو تمہارا یہی انجام ہوگا۔ آج میں امت مسلمہ کو مبارکباد دے رہا ہوں، ایک طویل عرصے کے بعد مسلمانوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ الحمدللہ ایک عظیم الشان فتح اللہ نے نصیب کی ہے، یہ معمولی بات نہیں، اور بہت جلد دنیا دیکھ لے گی کہ جس طرح سوویت یونین صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا، امریکہ بھی بہت جلد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ رب کے بھروسے پر یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت جلد وقت قریب ہے دنیا کا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے مچھر سے نمرود کو مروایا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سمندر کی موجوں سے فرعون کو مروایا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا تھا۔ انشاءاللہ امریکہ کی 52 ریاستیں یہ 52 ملک بننے والے ہیں، اور متحدہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کا وجود صفحہ ہستی سے مٹنے والا ہے۔ جہاد کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں، بہت جلد دنیا یہ خوشخبری بھی سنے گی انشاءاللہ العزیز۔ بہرحال یہ تو اس وقت امت مسلمہ کے جذبات ہیں، اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، ان مجاہدین کو استقامت عطا فرمائے۔ خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے اس صلیبی جنگ میں جسے انہوں نے صلیبی جنگ قرار دیا، کروسیڈ وار کہا، جنہوں نے حصہ لیا، جنہوں نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کیے، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، جنہوں نے اپنے گھروں کو مسمار کروایا، جنہوں نے اپنے کاروبار کو تباہ کیا، صرف اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے دشمن سے ٹکر لی، دنیا کے طعنوں کی پرواہ نہیں کی، دنیا کی گالیوں کی پرواہ نہیں کی، اور آج امت مسلمہ کے لیے فخر بن گئے۔ رہتی دنیا تک مسلمان ان پر فخر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی نصرت اور مدد فرمائے، اور وہاں ہمیں شریعت کی حقیقی بہاریں دکھا دے، اور انشاءاللہ یہ بہاریں یہ پوری زمین پر پھیلیں گی، اپنی خوشبوئیں بکھیریں گی، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے۔ میں ایک عجیب حدیث اس حوالے سے
آپ کو بتانے والا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حوالے سے ایک پیشن گوئی کی کہ قیامت سے پہلے ایک واقعہ ہوگا۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ جو ہماری ماں ہیں، حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، فاروق اعظم کی بیٹی ہیں اور اللہ کے نبی کی رفیق حیات ہیں، حضرت حفصہ فرماتی ہیں اذا رأیت ناسا یأتون من قبل المشرق، جب تم دیکھو مشرق کی طرف سے کچھ نوجوان اٹھیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، وہ لوگ اٹھیں گے، آئیں گے اور کفر سے ٹکر لیں گے، کفر سے ٹکر لیں گے، مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ مدینہ اور مکہ حرمین ہمارے مغرب میں ہیں، ہم ان کے مشرق میں ہیں۔ حضرت سیدہ حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، کچھ لوگ آئیں گے، مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ میں آج کے دور کو احادیث کی روشنی میں دیکھتا ہوں، بہت ساری پیشن گوئیوں کا مصداق بن رہا ہے یہ دور، اور یہ میرا ایک خصوصی مطالعاتی میدان ہے میرا۔ بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو میں مختلف بیانات میں نے بیان بھی کی ہیں اس حوالے سے۔ اور تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ لوگ آئیں گے اور ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، نہ ان کے پاس طاقت ہوگی، نہ ان کے پاس قوت ہوگی، اس کے باوجود بے سر و سامانی کی حالت میں وہ کفر سے ٹکر لیں گے۔ اللہ تعالی انہیں فتح عطا فرمایا جب ایسا ہو جائے تو سمجھ لینا قد اضلتکم الساعہ، کہ بس قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت سے پہلے یہ واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ حضرت کعب الاحبار مشہور تابعی ہیں، وہ اسی حدیث کی ذیل میں فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ جن لوگوں کا ذکر کر رہی ہیں ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کا لباس کیا ہوگا، ان کے آنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ فرماتے ہیں یأتون افواجا ویذهب افواجا، ایک راستے سے کفر کی فوجیں جا رہی ہوں گی، دوسرے راستے سے وہ داخل ہو رہے ہوں گے، ایک راستے سے کفر کی فوجیں نکل رہی ہوں گی، دوسرے راستے سے مجاہدین کے لشکر داخل ہو رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں قلانسہم سود، ان کی ٹوپیاں اور پگڑیاں کالی ہوں گی، وثیابہم بیض، ان کے لباس سفید ہوں گے، ان کے لباس سفید ہوں گے، پگڑیاں کالی ہوں گی، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ وہ ایک راستے سے داخل ہو رہے ہوں گے اور دوسرے راستے سے کفر بھاگ رہا ہوگا، ادھر سے کفر بھاگ رہا ہے، ادھر سے مجاہدین داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں جو ان سے ٹکر لے گا وہ اپنی شامت کو دعوت دے گا، جو ان کے مقابلے میں آئے گا یقتلون من نعوہم، جو ان سے ٹکر لے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ اپنی شامت کو دعوت دے گا، اس لیے کہ اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ عن قریب آخر امام مہدی کو آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمینی حالات ہموار کر رہا ہے، ان کے لیے لشکر کا انتظام کر دیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں کا انتظام کر دیا، اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے، یہ علم اللہ کے پاس ہے، لیکن حالات سے اور احادیث کی روشنی سے اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے۔
اس لیے کہ یہ دنیا کا آخری بڑا کفر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے افغانستان کی سرزمین سے نکالا ہے۔ اس کے بعد وہی غزوہ احزاب والی پیشن گوئی میں کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی نے کی تھی، الآن نغزوہم ولا یغزوننا۔ انشاءاللہ اس کے بعد مسلمان کافروں کے سر پر چڑھ دوڑیں گے، ان کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر سکیں، وہ اپنی نسلوں کو بھی ڈرائیں گے۔ بس ہماری یہ فکر کی بات یہ ہے کہ ہم کہیں اس قافلے سے نہ رہ جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں، یہ قافلہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، اللہ کے دین کے سپاہی بن جائیں، اللہ کے دین کے سپاہیوں کے ساتھ ہم ان کے اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ ممکن ہے، ہم تو کمزور ہیں، ایمان ہمارے کمزور ہیں، معلوم نہیں ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہی اللہ ہماری مغفرت کر دے، ان سے محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں بخش دے۔ احب الصالحین ولست منہم، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، فرمایا میں خود تو نیک نہیں ہوں لیکن اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان سے اس محبت کے طفیل مجھے بھی نواز دے، مجھے بھی نواز دے۔ اس لیے ہم سب کے لیے غور کا مقام ہے کہ ہم اس قافلے میں کس طرح شریک ہوں، کس طرح انہیں ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے ساتھ ہم اپنی جان اپنا مال کس طرح ہم صرف کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم امام مہدی کے لشکر کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری زندگیوں میں امام مہدی کی آمد لکھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، تو سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس لشکر کا حصہ بنا دے۔ 10 محرم ہے کل، اور آج 9 محرم ہے۔ واقعہ کربلا پر میں گفتگو کر چکا ہوں، اور یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا کوئی عینی گواہ، کوئی عینی راوی موجود نہیں ہے، بیچ میں سند منقطع ہے، یار لوگوں نے افسانے گھڑ گھڑ کر بات کا بتنگڑ بنا دیا، اور خاص طور پر روافض نے خلافت کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی حکومت کا نام ہے خلافت، اسے بدنام کرنے کے لیے اس واقعے کربلا کو بہت ہوا دی۔ مقصد کیا تھا کہ خیر القرون کو شر القرون ثابت کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے نبی کے اس فرمان کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 زمانے سب سے بہتر زمانے، 3 زمانے سب سے بہتر زمانے ہیں۔ پہلا زمانہ فرمایا میرا زمانہ ہے، قرنی، اور یاد رکھیں حضرات خلفائے راشدین کا زمانہ بھی نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ قرنی یہ بڑا عجیب لفظ ہے، میں ذرا آپ کو اس کے اندر ایک چھپا ہوا راز بھی بتا دوں۔ قرنی آپ گنیں اس کے کتنے حروف ہیں؟ قاف بولے 1، را، نون، یا 4 حروف ہیں۔ قاف کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ 2۔ نون کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ 1۔ یہ نقطے بھی حکمت سے خالی نہیں، یہ حروف بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ قاف، قرنی، قاف اشارہ ہے صدیق کی طرف، بولو سبحان اللہ۔ صدیق کا زمانہ بہتر زمانہ، پیغمبر نے اسے اپنا زمانہ کہا۔ قر دوسرا لفظ ہے را، اشارہ ہے عمر کی طرف کہ بہترین زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ قرنی تیسرا حرف کون سا ہے؟ نون، اشارہ ہے کہ عثمان کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔
قرنی چوتھا حرف کون سا ہے؟ یا اشارہ ہے کہ علی کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. بولو سبحان اللہ. ترتیب بھی بتا دی، پہلے صدیق ہوگا، پھر عمر ہوگا، پھر علی، پھر معاویہ. معاویہ کے نام میں کتنے نقطے ہیں؟ یا کے نیچے کتنے نقطے ہیں؟ 2. قاف کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ 2. اشارہ کر دیا کہ علی کے بعد معاویہ کا زمانہ بھی بہتر زمانہ ہوگا. قرنی، اگلا لفظ نون، نون کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ 1. اشارہ کر دیا عبداللہ، عبداللہ میں کتنے نقطے ہیں؟ 1 نقطہ ہے با کے نیچے. اشارہ کر دیا عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. صحابہ کرام میں آخری خلیفہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، سب کہو رضی اللہ عنہ. اشارہ کر دیا صحابہ کا زمانہ میرا زمانہ ہے، اس لیے سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے. لیکن تاریخ کیا کہتی ہے کہ یہ تو بہت بدتر زمانے گزرے ہیں. توبہ توبہ توبہ، نواز رسول پر ظلم ہو گیا، اہل بیت نبوت پر ظلم ہو گیا. اور جس دور میں اہل بیت پر ظلم ہو، حضرت حسین اور آل رسول پر ظلم ہو، تو وہ اچھا زمانہ ہوگا یا برا زمانہ ہوگا؟ برا زمانہ ہوگا. وہ اچھا زمانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فسانے گھڑ گھڑ کر واقعہ کربلا کو ایک افسانوی شکل دے کر اسے ایک امت مسلمہ کے لیے ان زمانوں کو بدترین زمانے بنانے کی سازش کی گئی. اور یہ ثابت کیا گیا کہ صحابہ کا دور یہ امن و امان کا دور نہیں تھا، یہ عدل و انصاف کا دور نہیں تھا. صحابہ اور تابعین کا دور یہ ظلم کا دور تھا، یہ اہل بیت نبوت پر ستم کا دور تھا. آپ بتائیے یہ افسانے گھڑنے والے سچے ہیں یا اللہ کے نبی سچے ہیں؟ صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن کی طرف نظر کرو، صحابہ کو دیکھنا ہو تو نبی کی زبان کی طرف دیکھو. یاد رکھو، صحابہ کے لیے معیار، تابعین کے لیے معیار یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی کی زبان ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 72 ساتھی، مختصر بتا رہا ہوں، شہید ہوئے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ 2 قوتوں کی سازش ہے. اور برادران یوسف کی طرح اصل مجرموں کو بچا لیا گیا اور الزام بیچارے بھیڑیے کے سر ڈال دیا گیا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور الزام کس پر لگایا؟ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یوسف کے بھائی شام غریبہ مناتے ہوئے رات کے وقت اپنے والد یعقوب کے پاس آئے، روتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے کہ ہائے ہائے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یوسف کو، بھائی بھیڑیا بیچارہ مظلوم، ٹھیک ہے بھیڑیا درندہ ہے، انسانوں کو چیرتا ہے، مگر یوسف کے حوالے سے بھیڑیا معصوم ہے، بھیڑیا کا دامن پاک ہے. اور انہوں نے الزام اس بے گناہ بھیڑیے پر لگا دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل، آپ کو شہید اور آپ کے اہل بیت کو شہید ان کوفیوں نے کیا، ان سبائیوں نے کیا جو عبداللہ ابن سبا کے پیروکار تھے، جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آپ کے قافلے میں چلے تھے تاکہ آپ کو کوفہ لے جا کر خلافت کے مقابلے میں آپ کو کھڑا کر کے خلافت سے ٹکرا دیں. اس لیے انہوں نے روم کے بیزنطینی سلطنت سے ساز باز کر کے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود شیعہ ماخذ کہہ رہے ہیں کہ روم کا جرنیل سرجون آیا تھا اس رات کو، جس رات پر
جس رات میں حضرت حسین پر حملہ ہوا، سرجون نے ان کوفیوں کے ساتھ مل کر حضرت حسین کو رات کے اندھیرے میں شہید کیا، اور جب صبح ہوئی تو صبح ہونے سے پہلے پہلے کوفہ بھاگ گئے اور وہاں جا کر ماتم شروع کر کے الزام یزید پر لگا دیا، جو بیچارہ شام میں تھا۔ اب یزید شام میں، حضرت حسین شہید ہوئے کربلا میں، اور ماتم ہو رہا ہے کوفہ میں، الزام وہاں لگ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں، اللہ نے بھی ان کو اس لعنت میں مبتلا کرنے کے لیے تا قیامت اپنے آپ کو پیٹتے رہیں، کوستے رہیں، مارتے رہیں، اپنا خون اسی طرح ضائع کرتے رہیں، اللہ نے ان پر وہ لعنت مسلط کی، اور گالیاں یزید کو دیتے ہیں اور لعنت خود حاصل کر رہے ہیں۔ لعنت تو خود ان پر پڑ رہی ہے، جو ماتم کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص من ضرب الخدود، جو چہرہ پیٹے، جو ماتم کرے، وشق الجیوب، گریبان پہاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے لگاتا رہے، ایسا شخص میری امت میں نہیں ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ حضرت حسین کے بھی محب ہیں اور صحابہ کرام کے بھی محب ہیں۔ حضرت حسین ان کے سروں کا تاج ہے، صرف حضرت حسین کو مانتے نہیں، حضرت حسین کی بھی مانتے ہیں۔ بولو، حضرت حسین کی بھی مانتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے یہ لوگ کمبخت حضرت علی کے قاتل کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ حضرت حسین تو ان کا مقام تو حضرت علی سے کم ہے، وہ والد ہیں، وہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت علی کے قاتل پر بھی لعنت کرتے، حضرت علی کی شہادت، مظلومانہ شہادت پر بھی ماتم کرتے۔ حضرت علی کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ ابن ملجم تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، وہ شیعوں میں سے تھا جو بعد میں خارجی بن گیا۔ اس نے حضرت علی کو شہید کیا، یہ اس لیے اس کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ انہی کے جماعت کا آدمی تھا۔ نہ اس پر لعنت کرتے ہیں، نہ اسے کوستے ہیں، نہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہی یزید جو کہ سینکڑوں میل دور تھا، حضرت حسین کے اصل قاتل کا بھی اتنا ذکر نہیں کرتے جتنا یزید کو یہ برا بلا کہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ یزید خلیفہ تھا، مسلمانوں کا حکمران تھا، اس کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی تھی، حضرت مغیرہ نے بیعت کی تھی، حضرت نعمان ابن بشیر نے بیعت کی تھی، بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی تھی، اور عبداللہ ابن عمر نے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ خبردار مرتے دم تک یزید کی بیعت اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے حضرات صحابہ کرام نے۔ تو اصل میں بہانہ یزید ہے، نشانہ صحابہ ہے۔ یہ یزید سے ہو کر صحابہ سے امت کا اعتماد اٹھانا چاہتے ہیں، صحابہ کا بغض اور صحابہ کی نفرت دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس لیے ابن ملجم کا ذکر نہیں کرتے جتنا یزید کا کرتے ہیں، اس لیے کہ ابن ملجم کے پیچھے کوئی صحابی نہیں ہے، ابن ملجم کے ساتھ کوئی صحابی نہیں ہے، اور یزید کے ساتھ اس کی حکومت میں بہت سارے صحابہ کرام شریک ہیں۔ جب یزید مطعون ہوگا تو آٹومیٹک صحابہ بھی مطعون ہوں گے، لعنی یزید اصل میں طعنِ صحابہ ہے، یہ میرا شعر ہے، لعنی یزید اصل میں طعنِ صحابہ ہے۔ امت تقسیم ہوتی ہے ہر کربلا کے بعد، اور امت تقسیم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے اور ان فتنوں کے شر سے امت کو بچائے۔ یہ اسلام کے خلاف بہت خطرناک فتنہ ہے۔ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسی فتوحات جو سرزمین افغانستان پر نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں پوری امت کو دن بدن دکھائے، اور اسلام کا پھریرا پورے عالم پر لہرا دے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں، مدارس کیسے آباد ہوتے ہیں،
مسلمانوں کو عزت کیسے ملتی ہے؟ اسلام کی حکومت میں بادشاہ اور عام نوکر برابر ہے، بلکہ بادشاہ نوکر ہوتا ہے اور نوکر بادشاہ ہوتا ہے۔ فاروق اعظم بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، اونٹ پر باری باری کبھی آپ سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی آپ سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے۔ اور جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین اب آپ سوار ہو جائیں، اس لیے کہ آگے کافروں کا علاقہ آ رہا ہے، آپ کو نیچے پیدل اور غلام کو اونٹ پر سوار دیکھ کر وہ کیا تصور کریں گے، وہ کیا سوچیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ غلام کی باری میں عمر اونٹ پر سوار ہو جائے۔ غلام کو بادشاہ بنا دیا اور خود اس کے نوکر بن گئے، اونٹ کی مہار پکڑی۔ یہ ہے اسلام کی عظمت، اسلام کی بلندی، کہ اللہ اپنے اس دین کے ذریعے کمزوروں کو اٹھا دیتا ہے اور طاقتوروں کو گرا دیتا ہے۔ تو بادشاہ مہار پکڑ کر غلام بن جاتا ہے اور غلام مزے سے اونٹ پر سوار رہتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی بادشاہت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کی حاکمیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔